عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں دیکھنی ہے۔ آمنت باللہ صدق اللہ البصیر القدیر وصدق رشید النذیر والحمد للہ رب العالمین۔ معزز عاشقان رسول، علماء اولیاء، فرزندان اسلام و رضاداران حسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب حضور نیر تابہ روشن درخشاں روح فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پوری توجہ کے ساتھ گنبد خضرا کا تصور کرتے ہوئے بآواز بلند پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا کریمنا شفیعنا نبینا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا عرشی یا فرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا آقائی یا مولائی یا ملجائی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عرض کیا ہے کہ ہوتی ہے جن کے دل میں محبت رسول کی، ہوتی ہے جن کے دل میں محبت اور عداوت، یہ دو چیزیں ہیں۔ محبت بھی دل سے ہوتی ہے، عداوت بھی دل سے ہوتی ہے، اور دل کا حال ویسے تو حقیقتاً اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ اب ذہن میں سوال یہ ہو کہ پھر کون کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ پلپلا ہے یا یہ سلسلہ ہے؟ پہلا نقطہ یہاں سے لے رہا ہوں۔ بھائی جب دل کی بات ہے تو کس نے جھانک کے دیکھا اندر؟ کون ہے ایسا جو دل کے اندر جھانک کر آئے اور واپس آ کے بتا دے ان کے دل میں یہ ہے؟ وہ حقیقت یہ ہے کہ محبت اور عداوت دل سے ہوتی ہے، لیکن اس کے آثار چہرے سے نمایاں ہوتے ہیں۔ آثار فیس کے ایکسپریشن سے نمایاں ہو جاتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے۔ کیسے؟ بالکل ایسے کہ جب حضور کی بات ہو تو پھر غلام خاموش نہیں رہتا، اور کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی کہ اب سبحان اللہ کہو، اب الحمدللہ کہو، اب لا الہ الا اللہ کہو، کہنے کی ضرورت پڑتی ہی نہیں غلام۔ بھئی غلام تو ہاتھ باندھے کھڑا رہتا ہے نا کہ کب آقا حکم فرما دے۔ تو چہرے کا ایکسپریشن، چہرے کے تاثرات بیان کر دیتے ہیں۔ جب بات نبی کی ہو، جب بات رسول کی ہو تو دل مچل اٹھتا ہے، اور اگر دل میں کدورت ہے، کینہ ہے، بغض ہے، نفاق ہے، تو پھر چہرے کا اینگل بینگل چینج ہو جاتا ہے۔ گویا زبان حال سے نہیں لیکن اندر سے کہیں نہ کہیں یہ بات ہوتی ہے کہ بس کرو، ہوتا ہے نا، بس یہیں سے پہچان ہو جاتی ہے۔ جھانک کر کوئی نہیں آتا، بس اتنے دو تاثرات کہ ایک اگر دل مچل گیا تو سمجھ لو کہ غلام ہے، اور اگر چہرہ بگڑ گیا تو سمجھ لو کہ غدار ہے۔ تو اسی بات کو شاعر نے کہا ہے
کہ ہوتی ہے جن کے دل میں محبت رسول کی، کرتے ہیں روز و شب وہی مدحت رسول کی، کرتے ہیں روز و شب وہی مدحت رسول کی۔ معراج معرفت اسے کہتے ہیں عاشقوں، معراج معرفت اسے کہتے ہیں عاشقوں، کہ مومن کے دل میں ہوتی ہے صورت رسول کی، مومن کے دل میں ہوتی ہے صورت رسول کی، اور دامن میں سب کو لے گی شاداب یہ رحمت تمام، دامن میں سب کو لے گی حضور کا دامن سب کے لیے۔ بھائی دو باتیں ہوئی، آپ حضرات میں سے بہت سارے لوگ باخبر ہوں گے، علماء تو ہیں ہی، کہ اللہ تعالیٰ نے دو آپشن دیے، یا تو ابھی آپ کی آدھی امت کی بخشش کا پروانہ دے دیتا ہوں، یا ادروائز ان دا سیکنڈ آپشن کہ آپ کو سفارش کا حق دے دیتا ہوں، شفاعت کا حق دے دیتا ہوں۔ اب محبت کا تقاضا دیکھیے آپ، اگر کسی سے کہا جائے باپ سے، یہاں تو سب مرد ہی حضرات ہیں اور کچھ خواتین مستورات بھی ہوں گی اندر، وہ بھی سن لیں، اگر کسی سے کہا جائے کہ بھائی ایسا ہے آپ کے یہ دو بیٹے ہیں یا تین ہیں یا چار ہیں، جو بھی اللہ نے عطا کیے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو چن لیں، وہ چن پائے گا؟ دو ہو کہ جی ایک کو چن لیجئے ایک کو چھوڑ دیجئے، تو یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ اور حقیقت میں یہ چہل قدمی سلسلہ آپ لوگ موقوف کیجئے، نہیں تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ بڑی ڈیپلی گفتگو ہوتی ہے میری، آپ توجہ سے سنیں گے تو سمجھ میں آئے گی، نہیں تو سب سر سے نکل جائے گی۔ آپ 10-20 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ جتنی دیر آپ بولیں گے میں اتنی دیر بولوں گا، اب میرے اوپر چھوڑ دیں گے تو آپ سنتے سنتے تھک جائیں گے، میں بولتے بولتے تھکوں گا، رات بھر بولتا رہوں گا۔ تو جتنی دیر آپ کو سننا ہے آپ فیصلہ کر لیں، اتنی دیر توجہ کے ساتھ آپ سنیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا بیٹا باتوں کا سلسلہ موقوف کر دو، کچھ مت کرو، جو جہاں ہے وہ کیا کہتے ہیں، اٹینشن، ہاں اٹینشن۔ آئی ووڈ یو لائک یور فل اٹینشن، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ کیا چاہتا ہوں؟ اتنے لوگ بھی نہیں ہیں کہ کوئی بہت بڑے لاؤڈ اسپیکر کی ضرورت ہو، لیکن اتنے ہی میں اگر ہمارا کوئی بھائی اگر اپنے دل میں عشق رسالت کی شمع کو منور کر دیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں میرا آنا مکمل ہو گیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو حضور کی محفل میں بیٹھ گئے، اب ہم حضور کا ذکر ہو رہا ہے، اور جو ذکر مصطفیٰ ہے وہی ذکر خدا ہے۔ ہاں تو سروں کو ڈھانپ لیں، ایسے تو ہم گھومتے ہی ہیں ادھر ادھر، ٹوپی دستی کچھ نہ کچھ تو مل ہی جائے گا اس مہنگائی کے دور میں۔ ادب کو ملحوظ رکھیں، ادب بڑی چیز ہے۔ اہل سنت کے پاس ہے کیا؟ دو ہی چیزیں تو ہیں۔ اہل سنت کے پاس کیا ہے؟ کوئی پوچھے آپ سے کہ بھائی اہل سنت کے پاس کیا ہے، اہل سنت کسے کہتے ہیں، واٹ از دا ڈیفینیشن آف اہل سنت؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اہل سنت کے پاس ایک تو محبت ہے اور دوسرا ادب۔ اور ادب جب ہی کرے گا جب محبت ہوگی، محبت ہی نہ ہو تو ادب کیوں کرے؟ کم ٹو دا پوائنٹ۔ تو دو آپشن سامنے آ گئے، ایک تو یہ کہ یا ابھی آپ کی آدھی امت کی بخشش کا پروانہ عطا کر دیتا ہوں، رب کائنات نے فرمایا، اور یا پھر آپ شفاعت کا حق قبول کر لیں۔ پھر وہ بات جو سرکار اعلیٰ حضرت نے کہی، آپ لوگ ادھر ادھر دیکھیں گے تو میرا موڈ نہیں بنے گا، آپ صرف میری طرف دیکھیے، لک ایٹ می، آپ مجھے دیکھو اور میں تو برابر آپ ہی کو دیکھ رہا ہوں۔
تو وہ کیا کہتے ہیں ہمارے یوپی میں، ویسے تو تالی بجانا حرام ہے اسلام میں، شریعت میں، لیکن ایک محاورے کے طور پہ کہتے ہیں کہ تالی کتنے ہاتھ سے بجتی ہے؟ آپ لوگ سمجھدار ہیں، تو حق جب یہ ادا ہوگا کہ ادھر سے بھی ہو اور ادھر سے بھی ہو. لو از فرسٹ رائٹ. یہ جو ایک طرفہ محبت ہوتی ہے بڑی خطرناک ہوتی ہے، تو محبت دونوں طرف سے ہونی چاہیے. تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شفاعت کا حق قبول کر لیا. یہ حدیث بڑی مشہور ہے. اب نتیجہ کیا اخذ ہوا کہ حضور کے ہاتھ میں شفاعت ہے. ہاتھ سے مراد قبضہ قدرت میں. اور اسی بات کو وقت کے مجدد نے کہا کہ جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا سجا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات وہی ہے خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. تو بھائی مجدد کی بات ہے، بڑا مقام ہے، اونچا رتبہ ہے. 100 سال میں ایک مجدد پیدا ہوتا ہے، روز روز تو آتے نہیں. قیمتی، انمول، ویری ویلیبل پرسن آف پرسنالٹی جسے ہم مجدد کہتے ہیں. تو اب نتیجہ کیا اخذ ہوتا ہے کہ جس کو میرے حضور چاہیں گے، جس کی شفاعت کر دیں گے، وہ داخل جنت ہو جائے گا. تو اب سارا کا سارا اختیار کسے ہے؟ حضور کو سارا اختیار ہے. جسے چاہے اندر کروا دے اور جسے چاہے اندر ہو تو وہ باہر آ جائے. اب یہ بات کہی ہے کہ دامن میں سب کو لے گی شاداب یہ رحمت تمام. کیوں لے گی؟ اس لیے کہ اللہ کو ہے عزیز یہ امت رسول. حدیث قدسی کی طرف اگر آپ توجہ کریں تو سمجھ میں آئے گا. لولا محمد و امتہ لما خلقت الجنہ ولا الشمس ولا النار ولا القمر ولا نبی و مرسل ولا ملائکہ مقربا ولا ایاک لولاک لما اظہرت الربوبیہ. کہ میں نے جو کچھ اس کائنات کو پیدا کیا ہے، یا جو کچھ اس کو سجایا ہے، ڈیکوریٹ کیا ہے، آرائش اور زیبائش کیا، یہ سب محمد اور اس کی امت کے لیے. صلی اللہ علیہ وسلم. محمد و امتہ ہے کی ضمیر ہے حضور کے لیے اور حضور کی امت کے لیے. تو جس طرح سے آپ جانتے ہیں یہ بات کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں کوئی بھی نبی محمد مصطفیٰ جیسا نہ ہوا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسی طرح سے کوئی بھی امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا مقام نہیں رکھتی. تو دامن میں لے گی شاداب یہ رحمت تمام. اللہ کو ہے عزیز یہ امت رسول کی. یہ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص فضل ہے، کرم ہے، اس کی عنایت ہے، عطا ہے کہ ہم بیٹھے اس مبارک محفل میں. ورنہ شامیں تو 1000 آتی ہیں چلی جاتی ہیں، کبھی کوئی کہیں ہے کبھی کوئی کہیں ہے. کوئی لیمنٹن روڈ سے گزر رہا ہے تو کوئی ممرا کے ممبئی پونے ہائی وے سے گزر رہا ہے، کوئی اپنے گھر میں بیٹھ کر ٹی وی ویڈیو کا مزہ لے رہا ہے، اور کوئی ایسا غلام ہے جو نہ صرف حضور کی محفل میں بیٹھا ہے بلکہ حضور کی محفل کو سجا کے کتنوں کو بیٹھا چکا ہے. کتنوں کو بیٹھا چکا ہے. تو پہلا کریڈٹ تو اس کو جاتا ہے جس نے سب کو جمع کر دیا. اور سب جمع ہوئے کس کے نام پر؟ میرے آقا کے نام. ایک نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
ایسا نام ہے کہ سب اپنے اپنے گھروں کو، اپنے اپنے فیملی کو، کاروبار کو، اہل و عیال کو چھوڑ کر حضور کے نام پر حضور کی محفل میں آ گئے. یہ اور تو کوئی مقصد نہیں ہے نا، آئے تو حضور کے لیے آ گئے. تو حضور آپ کے غلام حاضر ہیں، جہاں آپ کا ذکر ہوگا غلام حاضر، آپ قبول فرما لیں بس. تو یہ محبت کی باتیں ہوتی ہیں. کیا ڈسکس کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کچھ رہ گیا ہے کیا معاملہ؟ واٹ از دا میٹر؟ کچھ ڈسکس کرنا ہو تو بھلے کر لیجئے. میں تو اپنے آپ کو ہی پورا وقت کر چکا ہوں مصطفیٰ کے نام پر. رات بھر آپ کے میں بیٹھا رہوں گا، فجر تک بولتا رہوں گا، کیونکہ میں نہیں بولتا، یہ میرے غوث بلواتے ہیں مجھ سے. میری حیثیت تو اتنی نہیں کہ میں مسجد سے ایک قدم نکال کے روڈ پر آ سکوں. یہاں آنا، حضور کی محفل میں آنا، یہ سب فیضان ہے میرے غوث اعظم کا. یہ فیضان ہے. تو اب بات جب محبت کی آ گئی، ماشاءاللہ قاری صاحب نے بھی بڑی عمدہ نعت پڑھی ہے، بڑا پیارا کلام پڑھا، اور ہمارے بچے نے بہت شاندار کلام پیش کیا آپ کے سامنے. میں سوچتا ہوں اسی نسبت سے دو چار مصرے میں بھی عرض کر دوں. کہتے ہیں بھائی ہم بھی شہیدوں میں نام لکھا لیں. ہوتا کیا ہے دیکھیے، تقریر سننے سے علم بڑھتا ہے. تقریر سننے سے کیا ہوتا ہے؟ بھائی آپ خطاب سنیں گے تو آپ کا علم بڑھے گا، علم میں اضافہ ہوگا. اور نعت سننے سے عشق بڑھتا ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھیں، اگر ایک نقطے پر ہم جائیں، وہ نقطہ جو آج سے برسہ برس پہلے ہوا کہ علم تو تھا، علم تو تھا مگر عشق نہ تھا. مگر عشق نہ تھا. علم کتنا تھا؟ علم فقط اتنا نہ تھا کہ مسجد میں امامت ہو جائے، فقط اتنا نہ تھا کہ کسی ادارے کے معلم بن جائے. علم فقط اتنا نہ تھا کہ طلباء کو درس دے سکے. علم تو اتنا تھا کہ درسگاہ میں فرشتوں کو علم دیا جاتا رہا. بے شک بے شک بے شک، حق ہے حق ہے. لیکن عشق نہ ہونے کی بنیاد پر وہ سارا کا سارا علم بائفرکیٹ ہو گیا. حق ہے حق ہے حق ہے. کسی کام کا نہیں رہا. حق ہے. یہ دوسرا نقطہ ہے. آپ نقطے پر غور کریں، بہت سارے نکات آپ کو ملیں گے. تو عشق کی بات ہے، اور میرے اعلیٰ حضرت بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ اے عشق تیرے صدقے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے. جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. بھائی یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ لوہے سے لوہا کٹتا ہے، تو اب یہاں آگ سے آگ بجھے گی. کبھی سوچا آپ نے؟ آگ بجھانے کے لیے پھر آگ کی ضرورت ہے، پانی کی نہیں. آگ بجھانا ہے اور ادھر آگ لگانا ہے. تو حضور کی شان میں تو جتنا بھی پیش کیا جائے، جتنا بھی پڑھا جائے، وہ بات ابھی کہہ دی نا کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور. تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی؟ ہم رات دن حضور کی مدح سرائی کرتے رہے تو ہم حق ادا نہیں کر سکتے. اس قدر میرے آقا کے احسانات. زبان چل رہی ہے، ہاتھ چل رہے ہیں، پیر چل رہے ہیں، یہ سر ہل رہا ہے، یہ سب میرے آقا کا صدقہ ہے جو بذریعہ غوث اعظم سے ہمیں مل رہا ہے. بھئی ہم تو ہم ہیں عام. جب کوئی ولی بنتا ہے، کتابوں میں آتا ہے جب کسی کو ولایت ملتی ہے
تو اس کا پورا چارٹ بنایا جاتا ہے باقاعدہ. سی وی جسے کہتے ہیں اکاؤنٹس کی بھاشا میں، ایک سی وی بنتی ہے اور وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. وہ چارٹ میرے آقا فرماتے ہیں اچھا یہ لائے ہو، فرشتوں سے فرماتے ہیں ٹھیک ہے اسے میرے بیٹے عبد القادر کے پاس لے جاؤ. وہاں سے گرانٹ مل گئی، پاس ہو گیا، میرے بیٹے عبد القادر کے پاس لے جاؤ. اب اپروول یہاں سے مل گیا، ولایت مل گئی. اب وہ چاہے تو اپروو کرے اور وہ چاہے تو ریجیکٹ کر دے. تو بذریعہ غوث اعظم سے یہ فیض مصطفیٰ مل رہا ہے. تو جتنی تعریف کی جائے کم ہے. وہ جو اعلیٰ حضرت نے بات کہی جس کو ہم کلام کے طور پہ پیش کریں گے اور ابتدا درود پاک سے کریں گے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. اور قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا تجھے گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. اللہ تیرے جسم منور کتابش، اللہ تیرے جسم منور کتابش، اے جان جام جان تجلا کہوں تجھے، اے جان جام جان تجلا کہوں تجھے. نعرہ رسالت آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا آل رسول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق و محبت عشق و محبت، عشق و محبت عشق و محبت، اعلیٰ حضرت. اے جان جام جان تجلا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف ہے بے تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف ہے بے تناہی سے ہے بری. حیران ہوں میرے شاہ کہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ
کہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے خط میں، میرے رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ عرض کیا ہے کہ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں، اب یہ چلے کہاں، عدم سے لائی ہے ہستی میں، کیا لائی ہے؟ آرزوئے رسول۔ میں بیچ میں پوچھ لیتا ہوں، یہ بڑا معاملہ ہے میرے ساتھ، میں دوسرے مقرروں کا معاملہ نہیں ہے کہ بس فراٹے سے بولتے چلے گئے، اس کے بعد کیا ہے، لا بھائی نذرانہ جیب میں رکھا چلتے بنے، وہ تم جانو تمہارا کام جانے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہماری جو تقریر ہوتی ہے وہ ایک ہے ٹیوشن کلاس، بتاتا رہتا ہوں پھر پوچھ بھی لیتا ہوں، بیچ میں ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں نا، تو ٹیسٹ بھی لے لیا جاتا ہے۔ تو کیا کہا ہے شاعر نے؟ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول، کہاں کہاں، دیکھو آج یہاں لے آئی، کبھی آیا ہی نہیں تھا اس سے پہلے، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول، آج ازمائے شوق صلی علی بلائیں لوں تیری، جذبائے شوق صلی علی بلائیں لوں تیری، کہ آج دامن بھی کھچ رہا ہے کوئے رسول، آج دامن بھی کھچ رہا ہے کوئے رسول، اور شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں ہے رنگ علی تو کسی میں بوئے رسول، کسی میں ہے رنگ علی، وہ کیسا رنگ ہے علی کا کہ جس کو 40 لوگ ہلا بھی نہیں پا رہے ہیں، 40 لوگ مل کے ہلا نہیں پا رہے ہیں، میرے مولا علی نے اکیلے اکھاڑ کے پھینکا، ایسا رنگ ہے۔ اسی لیے کہا ہے کہ شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں ہے رنگ علی تو کسی میں بوئے رسول، اور عجب تماشا ہو حشر میں شاداب، عجب تماشا ہو حشر میں شاداب، کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبروئے رسول، سب ہو پیش خدا اور میں روبروئے رسول۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا کریمنا شفیعنا نبینا مولانا محمد کما تحب و ترضى، یا صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، کچھ ضروری باتیں جو ہم سب کے لیے جاننا ضروری ہے، اور اس کو جاننے سے زیادہ سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ دین کا جو معاملہ ہے، اسلام کا، شریعت کا، وہ صرف اتنا نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، یہ تو فنڈامنٹلز ہیں جو ارکان ہیں، توحید و رسالت کے بعد، ایمان کے بعد نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، یہ تو فنڈامنٹلز ہو گئے۔ لیکن اس کے علاوہ اور جو احکام ہیں، وہ احکام میں بھی اگر آپ غور کریں تو فقط اتنا نہیں ہے کہ ہم نے محفل سجا لی، ادھر دیکھیے پھر آپ نے منہ گھما لیا ادھر، ایسا نہیں کہ صرف محفل سجا لے، ناشتے کرا دے، لوگوں کو کھانے کھلا دے، نہیں، دین کے جو تقاضے ہیں، ریکوائرمنٹ، وہ 4 چیزوں پر مشتمل ہے قرآن کے اعتبار سے۔ قرآن سے نہیں ہٹوں گا، 9واں پارہ ہے سورہ اعراف، سورہ اعراف میں فرمایا گیا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ برابر ہے خالی صاحب،
اب چونکہ میں حافظ تو ہوں نہیں، اس لیے کبھی کبھی آیت وغیرہ کا ذہن سے معاملہ نکل جاتا ہے، لیکن برابر قرآن سے نہیں ہٹتا، اور اللہ کرے آپ بھی نہ ہٹیں، آمین تو کہہ دو۔ کچھ لوگ ہٹے ہوئے ہیں اور وہ بہت زیادہ ہی ہٹ گئے ہیں، اور اتنا ہٹ چکے ہیں کہ اب ان کے ملنے کی سمبھاونا شونیہ ہو گئی، جس کو وقت کے مجدد نے کہا ہے، آپ غور کریں، فرمایا تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا، پھر تجھ کو کیا؟ تو اب کسی کی قسمت میں مقدر ہی میں جہنم لکھ گیا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے بھائی؟ ہم تو حضور کے غلام ہیں برابر۔ تو 4 باتیں بتائی ہے قرآن نے، کتنی؟ 4۔ اب وہ کون کون سی اس کو سمجھے گا، ہیڈنگ تو آپ نے سمجھ لی 4 kinds of very main point۔ فالذین آمنوا، ایمان والے تو وہ ہی ہیں، کون ہے؟ بہی وعزروہ، ایک، اور پھر وعزروہ اسی میں دوسرا بھی ہے، میں اس کی تفسیر بیان کروں گا، ونصروہ 3، واتبعوا 4۔ وعزروہ جو حضور سے روحانی رشتے کے اعتبار سے جڑے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جن کا تعلق حضور سے روحانی طور پر ہے۔ بے شک، اب اس میں 2 اسٹیپ ہے، فرسٹ اینڈ سیکنڈ۔ ایک تو ہے رشتہ محبت، کیا ہے؟ رشتہ محبت، رشتہ محبت، اور دوسرا ہے رشتہ ادب۔ بے شک، اس کو میں نے ہیڈ لائنز میں بھی پیش کیا تھا۔ پہلا ہے رشتہ محبت، وہ الحمدللہ ہم کرتے ہیں، ہاں کسی کسی کے چہرے سے ظاہر نہیں ہوتا، تو آپ بھی نیت کر لیں کہ ہم بھی ایسا چہرہ رکھیں گے کہ پتہ چلے دور سے بھی یہ حضور کا غلام ہے، معمولی مت سمجھنا اسے، مصطفیٰ کا غلام ہے یہ۔ وہ کہا تھا کسی نے بڑے ذوق میں کہ چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، تو سردار کا عالم کیا؟ اب اس کی میں مثال آپ کو دے دوں، تھوڑا سا گفتگو لمبی ہو جائے گی لیکن بڑی فائدہ کن، استفادہ کن ہے اگر آپ اس سے استفادہ کریں۔ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، اور ساری دنیا نے دیکھا سرزمین بریلی پر ایک غلام کی شان، کہ یہاں 1-2 صفحے ہوتی ہیں تو مائک لاؤڈ اسپیکر لگ جاتے ہیں، وہاں ہزاروں لاکھوں میں جنازہ ہو رہا ہے لاؤڈ اسپیکر کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ This point to be noted۔ یہاں ذرا سی بات میں مصلحت سے کام لے لیا جاتا ہے، وہ حضور کا غلام جس کو دنیا تاج الشریعہ کے نام سے یاد کرتی ہے، کیا فرماتے ہیں میرے تاج الشریعہ کہ دین کے معاملے میں مصلحت سے کام لینا یہ زہر قاتل کی علامت ہے، کوئی مصلحت نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں۔ تو ایک تو بات یہ کلیئر ہو گئی کہ رشتہ محبت اور رشتہ ادب، چونکہ یہ دونوں رشتے حضور کی روح کے ساتھ ہیں۔ بھائی انسان کی زندگی میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، جیسے انسان کامل ہوتا ہے، کامل سمجھتے ہیں آپ؟ مکمل، کمپلیٹ، اب سمجھ گئے ہوں۔ کامل کیسے ہوتا ہے انسان؟ روح اور جسم دونوں کے ملنے سے، اور اگر روح نکل جائے تو جسم کتنا ہی اچھا ہو، گورا گورا ہو، سنہری زلفوں والا ہو، حسین و جمیل چہرہ ہو،
بہت اگر کوئی رکھ لے گا، بہت اگر کوئی اس سائنس کے مادیت کے دور میں اگر کوئی بہت رکھ لے گا، 12-15 گھنٹہ رکھ لے گا، اس کے بعد کیا گھاٹا بھی لے جاؤ قبرستان ختم کیا. دس از نو مور. لیکن کیا ہوتا ہے کہ بندہ دنیا سے فوت بھی ہو جاتا ہے تو اس کی ہم یاد مناتے رہتے ہیں. کیوں؟ ہمارے دلوں میں محبت بسی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہوتا ہے کہ نہیں؟ غوث اعظم کا ظاہری زمانہ ختم ہو گیا، مگر 11ویں کا پروگرام سالہ سال چلتا ہے. غریب نواز کا وہ زمانہ ظاہری طور پہ کب کا ختم ہو گیا؟ 800 سال گزر گئے کم و بیش، لیکن آج بھی اور اس کے بعد بھی اور قیامت تک چھٹی کے پروگرام ہوتے رہیں گے. تو کیوں؟ دلوں میں محبت بسا لی ہے. حق ہے. اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کا تعلق روح کے ساتھ ہے، محبت اور دوسرا ادب. کیسے؟ ہم غریب نواز کے دربار میں جاتے ہیں اور کچھ احباب ایسے ہوں گے غوث اعظم کے بھی دربار میں گئے ہوں گے بغداد معلیٰ میں. ہم جاتے تو ہیں سیدھے سیدھے اور آتے کیسے ہیں؟ الٹے الٹے. حق ہے. حق ہے. جاتے کیسے ہیں؟ سیدھے سیدھے، اور آتے کیسے ہیں؟ الٹے الٹے. کیوں؟ یہ ادب ہے بارگاہ غریب نواز کا اور بارگاہ غوث الورا کا سبحان اللہ. اور جملہ اولیاء کا. بظاہر ہم دیکھتے نہیں، بظاہر ملاقات ہم کرتے نہیں، لیکن کیا ہے؟ دل میں محبت بسا لی ہے تو محبت کے ساتھ دل میں ادب کو بھی بسا لیا ہے. لیکن اب بات اسی پہ کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے، چونکہ قرآن نے 4 چیزیں کہی ہیں. کتنی؟ 4. تو 2 تو کلیئر ہو گئی کہ محبت اور ادب ہمیں اپنے دل میں رکھنا ہے. وہ الحمدللہ ہم رکھتے ہیں، اور اللہ ہمیں تادم حیات اسے رکھنے کی توفیق بھی عطا کرے. لیکن اسی پر پورا دین نہیں ہے بھائیوں، اسی پر دین ختم نہیں ہوتا. اس کے بعد جو اگلا نقطہ ہے وہ سب سے اہم ہے. وَعَزَّرُوهُ وَنَصْرُوهُ نصرت و دین. حضور جو دین لے کر آئے، جس دین کے لیے جس کو غالب اور نافذ کرنے میں میرے آقا نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں، بڑی مشقتیں اٹھائیں، بڑے دشواریوں کو برداشت کیا. ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اس دین کو نافذ اور غالب کرنے میں جد و جہد کریں، جو ہم نہیں کرتے. ہم سوچتے ہم نے محفل سجا لی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور اس کے بعد ہاں کھاؤ ادھر اچھی اچھی بوٹیاں، اور اس کے بعد چلو نکل کے اور صبح کھیلیں گے گوٹیاں. ہنسنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، کوئی کامیڈی شو تھوڑی چل رہا ہے. دین اسی پر ختم نہیں ہوتا، ادھورا معاملہ ہے، کامل نہیں ہوتا. کا ایمان اسی کا کامل ہوگا جو 4 رشتوں سے جڑا ہے. کتنے؟ 4. رشتہ محبت اور ادب کے ساتھ ساتھ پھر فرمایا وَنَصْرُهُ نصرت و دین. دین کو سر بلند کرنے کے لیے جد و جہد کرو. کیا جد و جہد کر رہے بھیا؟ نمازی پڑھ لے تو بہت بڑی بات ہے، اور اس میں بھی بسا اوقات، بلکہ اگر ہم یوں کہہ لیں اکثر اوقات تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا. کہیں اس کی قضا ہو رہی، کہیں اس کی قضا ہو رہی، کہیں فجر قضا ہو رہی، کہیں ظہر قضا ہو رہی ہے. کبھی ٹریفک میں پھنس گئے، کبھی کاروبار میں پھنس گئے، کبھی مہمان آ گئے اس میں پھنس گئے، ضیافت میں پھنس گئے، یہاں پھنس گئے، وہاں پھنس گئے. کل ملا کے تو یہ دنیا ہم کو پھنسا کے رکھتی ہے، یہ بڑی پھنساؤ ہے. پھر میں آ جاؤں گا اپنے امام کی طرف. بھائی امام کی ہی بات کرے گا، جو حضرت امام کی ہی بات کرے گا. کیا فرماتے ہیں کہ دنیا کو تو کیا جانے، یہ بھی اس کی گھاٹ ہے ہر رافع. دنیا کو تو کیا جانے، یہ بس کی گھاٹ ہے ہر رافع. صورت دیکھو ظالم کی تو کیسی بھولی بھالی ہے. سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے. اور ممرا والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. دیکھو اتنا بڑا مرگھٹ بنا کے رکھا ہے.
وہ کام کر رہے ہیں، اور جس کو کام کرنا چاہیے وہ بیٹھا ہے. بے شک الٹا ہو رہا بھیا. ابھی شعر پڑھا تھا قاری صاحب نے کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب. صرف وہابی ہی کیوں، رافضی بھی دور ہو، اور غیر مقلد بھی دور ہو، اور قادیانی بھی دور ہو. میں تو کہتا ہوں تمام باطلان فرقہ سب کے سب دور ہو. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، کیونکہ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ. تو ان سے کیا مطلب ہے بھائی؟ دین ہمیں دیا ہے حضور نے، ہم نے قبول کیا ہے اور اپنی مرضی سے قبول کیا ہے. بولیے کیا ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی انحراف کر جاتا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، کوئی انحراف کر جائے، میں ایک مثال کے لیے کہہ رہا ہوں، خدا نہ کرے ایسا ہو، کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو، کوئی منحرف ہو جاتا ہے تو بتاؤ شان مصطفیٰ میں ذرہ برابر فرق آ جائے گا؟ شان الوہیت میں نہیں. کوئی اگر منحرف ہو جاتا ہے تو کیا گورنمنٹ اس کے اوپر کیس کر دے گی؟ نہیں. آج سب سے بڑا جو المیہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے مسجدیں تو بنا لی ہیں، مدرسے بنا لیے ہیں، خانقاہیں بنا لی ہیں، نماز ہم پڑھتے ہیں، روزہ ہم رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں، حج بھی فرض ہوا تو کر لیتے ہیں، لیکن کوئی جگہ کوئی ملک ایسا بھی ہو جہاں پر اسلامی نظام قائم ہو. کسی نے ایک دیوار بنائی، کسی نے 2 دیوار بنائی، کسی نے 4 دیوار بنائی، مگر یہ جو چھت ہے یہ آج بھی کافرانہ ہے. کہاں جائے؟ ہر طرف کفر کی الغار ہے، مولا کہاں جائے؟ کوئی تو ایسی جگہ ہو، کوئی تو ایسا مقام ہو جہاں پر نظام مصطفیٰ قائم ہو. بس یہی درد لے کر آج میں 26 سال سے تبودو کر رہا ہوں، 1995 سے. ورنہ میرے لیے بہت سارے اور بھی راستے تھے. جب 95 میں میڈیکل کالج لکھنؤ سے BHMS کر کے واپس آیا تو بہت سارے راستے میرے لیے کھلے، مگر میں نے کہا کہ یہ بھلے مسجدیں بن گئی ہوں، مدارس بن گئے ہوں، خانقاہیں بن گئی ہوں، نمازی بن گئے ہوں، روزدار بن گئے ہوں، لیکن آج بھی نظام جو چل رہا ہے وہ کافرانہ ہے. وہ دن کب آئے گا جب اسلامی حکومت قائم ہو؟ ارے بھائی یہ نظام ہی تو تھا، اگر آپ سمجھ لو گے نا تو نیندیں اڑ جائیں گی رات میں. یہ نظام ہی تھا جس کے نہ بگڑنے کی وجہ سے میرے حسین نے گردن کٹوا دی. نظام نہ بگڑے، نظام نہ بگڑے. اگر آج میں کرتا ہوں تو میرے بعد سب کریں گے. میرے بعد آج اگر میں بیعت کر لیتا ہوں، اشارہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ میں ایک ایک بات کو تفصیل سے پیش کروں گا تو فجر ہو جائے گی پھر، اس لیے تھوڑا سا اختصار شارٹ کٹ میں. نیند بھی شروع ہو گئی ہے میں سمجھ رہا ہوں. اب بولنے والے کو نیند نہیں آتی، سننے والوں کو اکثر آتی ہے. اس کا بھی ریزن ہے، سننے والوں پر حملہ شیطان کا زیادہ ہے، علماء پر اتنا حملہ نہیں ہوتا، وہ کارگر نہیں ہوتا، کیونکہ بائیکاٹ کرنے کے لیے جو قوت چاہیے وہ علماء کے پاس ہے، عوام کے پاس ہوتی نہیں. دیکھیے جب بیماری ہوتی ہے تو بیماری اسی کو ہوتی ہے. اب تو گورنمنٹ آف انڈیا نے بھی کہہ دیا تھا کہ بھائی امیونٹی پاور اگر آپ کا برقرار نہیں ہے باڈی میں، اگر امیونٹی آپ کا برقرار نہیں ہے تو آپ کو ہی کووڈ-19 ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. سنی ہوگی یہ بات آپ لوگوں نے اخبارات کے ذریعے، نیوز کے ذریعے. تو امیونٹی مینٹین ہونا چاہیے، بھرپور ہونا چاہیے. اور
امیونٹی بھی دو طرح کی ہے. جیسے طاقت دو طرح کی ہوتی ہے، میں نے پہلے عرض کیا، ایک تو جسمانی طاقت ہے اور ایک روحانی طاقت. اور اسی لیے اس آیت میں بھی دونوں باتیں کہی ہیں، جسمانی رشتہ اور روحانی رشتہ، دونوں تعلق ہیں. علماء 70% زیادہ سخت ہے شیطان پر بنسبت عوام. تو ہوتا کیا ہے کہ آج کے زمانے میں اس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی. ہم بس تھوڑا بہت جو، اور ہم نے کیا مقولہ تیار کر رکھا ہے، مجھ سے جتنا ہوتا ہے میں کرتا ہوں. لوگ کیا بولتے ہیں؟ یہی بولتے ہیں نا زیادہ تر، بھائی ہم سے جتنا ہوتا ہے ہم کرتے ہیں. حضرت جتنا ہوتا ہے، جملے پہ غور کیجئے، کرتے ہیں. جب ہوتا ہے، ہو ہی گیا، پھر کیا کرو گے؟ یہ کہو جتنا ہوگا اتنا کریں گے. ہوتا ہے نہیں، جتنا ہوگا. اور ہوگا کتنا؟ صحابہ کرام سے پوچھو جنہوں نے اپنی زندگیاں قربان کر دی. اگر وہ بھی کہتے بھائی ہم تو ان سے بڑا نمازی کون ہے، صحابہ کرام سے بڑھ کر نماز پڑھنے والا کوئی ہوا؟ عبادت کرنے والا انبیاء اور ملائکہ کے بعد اگر کوئی ہے اللہ کی عبادت کرنے والا تو صحابہ ہے. کیسی عبادت کی انہوں نے؟ اور ہمارا کیا ہے؟ ہم نے بس ایک محفل کر لی، ایک جلسہ کر لیا، 5 ٹائم کی نماز پڑھ لی، اس میں بھی 2-4 ادھر ادھر ہو گیا معاملہ، کام ہو گیا. نہیں، جب تک ہم نصرت و دین کے لیے جدوجہد نہیں کریں گے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا. چونکہ یہ سنیوں کی محفل ہے، الحمدللہ ہم سارے کے سارے سنی ہیں، اور اللہ ہمیں بدعقیدگی سے دور رکھے، محفوظ فرمائے. اب بات جب اللہ کی رحمت کی ہو تو پھر رحمت کیسے دور ہوگی؟ تو نصرت و دین، اور نصرت و دین کے بعد پھر آخری نمبر آتا ہے. ادھر دیکھیے، نہیں بھول جائیں گے آپ. آخری نمبر کون سا آتا ہے بتائیے؟ چلیے، آخری نمبر آتا ہے وَاتَّبَعُوا، اتباع دین، پیروی کرو حضور. پہلا تو محبت، دوسرا بولو بھیا سارے لوگ، ادب، تیسرا نصرت و دین، دین کے لیے محنت کرنا. اللہ نے ہمیں 24 گھنٹے دیے ہیں، ایک دن میں کتنے دیے ہیں؟ آپ لوگوں کو کچھ کم دیے ہیں، مجھے 24 ہی ملے ہیں، اور 24 یہاں ہے نہیں. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. 24 کی غیر موجودگی میں 24 گھنٹے کی بات ہو جا رہی ہے. 24 گھنٹے دیے ہیں. اب دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو کہ 24 گھنٹے میں ہم نصرت و دین کے لیے، اللہ کے دین کو غالب اور نافذ کرنے کے لیے کتنے گھنٹے دیتے ہیں بتاؤ؟ تو بھیا کیسے نظام مصطفیٰ قائم ہوگا ہمیں بتاؤ. بس کاروبار کرو، بزنس کرو، اہل و عیال کی کفالت کرو. تو یہ سارے کے سارے کام انبیاء اکرام علیہ السلام نے بھی کیے ہیں، یہ صحابہ اکرام نے بھی کیے ہیں، اولیاء اکرام نے بھی کیے ہیں. یہ سارے کام کیے ہیں. وہ بھی کھانا کھاتے تھے، وہ بھی پانی پیتے تھے، ان کے بھی بال بچے تھے، ان کی بھی رشتہ داریاں تھیں، وہ بھی شادی بیاہ کرتے تھے. لیکن ساتھ ساتھ وہ جو نصرت و دین کا کام کر گئے وہ رہتی دنیا تک، قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا. حضور غوث اعظم بڑے پیر دستگیر کی 11ویں کرتے ہیں ہم لوگ، لیکن غوث اعظم بڑے پیر دستگیر کی سیرت کو اگر ہم دیکھیں تو کس قدر جدوجہد کی ہے. آپ نے ونڈو بند کر دو نا، دین اسلام کے لیے بند کر دیجیے. پانی آیا، کس قدر جدوجہد کی ہے. تو پہلے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں دونوں فائدے ہوں گے، اسلام کے قوانین بھی نافذ ہوں گے، اس کا ثواب آپ کو ملے گا، اور پلس ایمان بھی کامل ہوگا. بھئی آج ہر انسان ہر کام مکمل کرنا چاہتا ہے نا. کوئی کہیں جاتا ہے تو چاہتا ہے کہ بھائی میں مکمل طور پہ چلا جاؤں، کوئی یہ کہتا ہے آدھا چلا جاؤں آدھا یہی رہوں. کھانا کھاتا کہتا بھائی آدھا کھا لوں اور آدھا چھوڑ دوں.
پانی پیتا ہے تو مکمل سیراب ہو کے، کھانا کھاتا ہے شگمسیر ہو کے، سارے کام مکمل کرتا ہے، ایمان کیوں نہیں مکمل کرتا؟ وہ کب کرے گا بھیا؟ قبر میں جانے کے بعد؟ آج ہی تو موقع ہے۔ تو ایمان میں کامل ہوگا، اور جنت میں جانے کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ایمان ہے۔ ایڈمیشن کے لیے، ایڈمیشن سمجھتے ہیں داخلہ، تو داخلہ ایمان کے بیس پہ ہوگا، اور جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا، قوی تر ہوگا، اس کا داخلہ اتنی ہی جلدی ہوگا۔ بھائی شفاعت میرے آقا فرمانے والے ہیں، تو آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سب دیکھ رہے ہیں، سب جانتے ہیں کہ میرا کون سا امتی، میرا کون سا غلام میرے دین کے لیے کتنی محنت کر رہا ہے اور کتنا وقت دے رہا ہے، سب دیکھ رہے ہیں میرے آقا۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہمیں بعد میں شرمندگی ہو، جب حضور کے سامنے حاضری کا موقع ملے محشر میں، اور آقائے دو جہان جلوہ افروز ہو، تو ہم شرمسار ہوں کہ ہم نے تو دین کے لیے کچھ نہیں کیا۔ 24 گھنٹے میں صرف 2 گھنٹے چاہیے، کتنے؟ 2 گھنٹے۔ 2 گھنٹے میں ہمیں پورا ایک چارٹ بنانا ہے، ہمیں سروے کرنا ہے شہر میں بد مذہبیت کہاں پھیل رہی ہے، اور سنیت کو فروغ دینے کے لیے ہمیں لوگوں سے کوآرڈینیٹ کرنا ہے، اور لوگوں کو سنیت کے حلقے میں جوڑنا ہے۔ جب نظام مصطفیٰ قائم ہوگا، جب ہم حضور کی بارگاہ میں شرمسار ہونے سے بچ پائیں گے، ورنہ حقیقت تو یہ کہ ہماری نمازیں بھی اس لائق نہیں ہیں۔ کوئی اپنی نماز کے بیس پہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی نماز کے بیس پہ جو ہے وہ آقا ہماری شفاعت فرما دیں گے اس لیے کہ میں نمازی ہوں۔ ایمان کامل ہو، نصرت و دین کے لیے ہم جد و جہد کریں، 2 گھنٹہ نکالے دن میں، کوشش کریں ایک چین بنائیں، ایک ڈاؤن لیگ تیار ہو، شہر کا شہر، محلے کے محلے کے اندر۔ یہی میری خواہش شروع سے رہی کہ اس طرح سے اس طرز عمل پہ کام ہو تاکہ سنیت کو فروغ ملے اور بد مذہبیت کا منہ کالا ہو۔ لیکن ہو کیا رہا ہے کہ ہماری دکان بند ہے۔ بھائی مارکیٹ میں جاتے ہیں تو ہم کس کی دکان پہ جاتے ہیں؟ کھلی ہوئی دکان پہ یا بند دکان پہ؟ سامان لینے کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ کھلی دکان پہ جاتے ہیں نا۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ سنیت کی دکان بند۔ آج کوئی نہیں ہے جو سنیت کا پرچم لے کے آگے بڑھے، شہر با شہر یا گلی با گلی، محلہ با محلہ کام کرے۔ مسئلہ تو یہ ہو گیا ہے کہ آج امام کا حال تو یہ ہے کہ امام سے زیادہ بے بس آج کے زمانے میں کسی اور کو نہیں سمجھتا۔ سب سے زیادہ اگر کوئی بے بس ہے تو وہ امام ہے بیچارہ۔ اب وہ سوچ رہا ہے کہ چلو بھائی تھوڑا بہت جو کچھ ہو رہا ہے کر لے، اپنی طرف سے وہ کوشش کرتا ہے، لیکن وہ ہمارے یو پی میں کہتے ہیں نا کہ اکیلا چنا باڑ نہیں جھونک سکتا۔ ایک اکیلا کیا کرے؟ ایک اکیلا تھک جائے گا، اس لیے کہتے سب مل کے اس کا ساتھ دو۔ ایک چین بننی چاہیے۔ بد مذہبیت کے خاتمے کے لیے ایک فل پروف پلان تیار ہونا چاہیے، ایک میپ تیار ہونا چاہیے کہ بد مذہبیت کہاں سے پھیل رہی ہے اور ہم اس کو کس طرح سے نگلیکٹ کر سکیں گے۔ باقاعدہ اس کے لیے جس طرح سے حضور کے زمانے اقدس میں بھی اسلام کی ترویج و ارشاد کے لیے پلان بنائے جاتے تھے کہ دشمن ادھر سے حملہ آور ہوگا تو ہم ادھر سے جائیں گے، اور جہاں ضرورت قلم کی تھی تحریروں کے ذریعے وہاں پر مضمون بھیجے جاتے تھے، اور جہاں ضرورت پڑتی تھی وہاں تلواریں بھی چلائی گئی، لیکن کوشش کی، اور اس کوشش کا ہی یہ نتیجہ ہے کہ ہم اور آپ آج یہاں مل کر بیٹھے ہیں۔ اگر وہ کوشش نہ کرتے تو بولو ہمیں کوئی ملا سکتا تھا؟ آج آپ کہاں کہاں کے ہیں، کدھر کدھر سے آئے ہم نہیں جانتے، بہت سے ایک دوسرے کو نہیں جانتے،
لیکن ہم سب کو جمع کر دیا ہے صحابہ اکرام کی کوششوں نے، صحابہ اکرام کی محنتوں نے، ان کا احسان ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کس قدر کوشش کی سنیت کے لیے۔ اگر وہ کوشش نہ کرتے، وہ محنت نہ کرتے، تو آج تو میں سمجھتا ہوں کہ سنیت کا چراغ جلانے والا بھی گھروں میں کوئی نہ ہوگا۔ یہ احسان ہے میرے امام احمد رضا کا ہم سبھی سنیوں پر۔ تو یہ بات پہلے تو ذہن میں رکھ لیں کہ محبت اور ادب کے ساتھ ساتھ، محبت ہم کرتے ہیں، کرتے تھے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ادب ہم کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے انشاءاللہ۔ تو کام جو ہم کرتے ہیں وہ تو کرتے ہیں بھائی۔ جو کام آتا ہے، کہنے لگے جی ہمیں چائے بنانا آتی ہے، تو ہم نے کہا چائے نہیں بناؤ گے تم، کہا پھر ہم نے تم بریانی بناؤ گے، کہا وہ تو نہیں آتا، تو وہی تو سیکھنا ہے بھائی۔ جو نہیں آتا وہی تو سیکھیں گے، جو آتا ہے وہ تو کر ہی لیں گے۔ تو محبت اور ادب ہمارے پاس ہے الحمدللہ تعالی۔ نصرت و دین اور اتباع دین، اتباع میں ہم پیچھے ہیں۔ کیا فرمایا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی تمہارے لیے سب سے بہتر ماڈل ہے، اور بیسٹ رول ماڈل آف دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اتباع میں بھی آج ہم پیچھے ہیں۔ حضور کے غلام ہیں مگر لباس مائیکل جیکسن والا ہے، حضور کے غلام ہیں مگر چہرہ یہودیوں والا ہے۔ اتباع کہاں ہو رہی ہے؟ اور شیطان نے ہمارے دلوں میں وسوسے ڈال دیے ہیں۔ وہ لوگ کیا کہیں گے؟ دنیا میں بڑا تعصب ہے، جیسے کوئی گلاس میں ڈال کے گھول کے پی جائے گا۔ 7 بر اعظم ہیں پوری دنیا میں، کتنے؟ 7 بر اعظم میں سے 5 بر اعظم میں میں جا چکا ہوں الحمدللہ، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے تعصب کے باعث کوئی نازیبا حرکت کی۔ اب میں تو کہتا ہوں اگر کر بھی دے تو میرا کیا جائے گا، کیا لے جائے گا؟ اگرچہ کوئی ناپسند بھی کر دے تعصب کی خاطر کہ یہ ایسے ہیں، کوئی ناپسند بھی کر دے تو کیا فرق پڑتا ہے، میرے آقا نے تو پسند کر لیا، میرے آقا نے تو پسند کر لیا ہے۔ اسی لیے میں اکثر یہ شعر کہتا ہوں کہ جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر، جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر، دل کو تاکہ حرم کی ضرورت نہیں، میرے آقا کے مجھ پر ہیں اتنے کرم، اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت خلیفہ حضور تاج الشریعہ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، بستی بستی قریہ قریہ، ہم سب کی بخشش کا ذریعہ، پیغام اسلام زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب نعرہ کب لگائیے سمجھیے زیادہ، نعرہ تو آپ خود بھی گھر جا کے بھی لگا سکتے ہیں، راستے میں جاتے جاتے بھی لگا سکتے ہیں، کیوں کوئی منع ہے کیا؟ انڈیا گورنمنٹ نے منع کر دیا ہے کیا؟ بھائی آپ خود ہی دلی دل میں نعرہ لگاتے جائیے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، اللہ کی صدا بلند کرتے جائیے، کس کے دم اجر ہوگی؟ لیکن یہاں بات سمجھنے کی ہے، تو جو آتا ہے ہم کو وہ تو ہے ہمارے پاس، وہ آپ سمجھ گئے، جس سے ہم قاصر ہیں، پیچھے ہیں، آج سے ہمیں یہاں سے عزم لے کر اٹھنا ہے کہ ہمیں وہ کام کرنا ہے، اس کو سیکھنا ہے جس سے ہم پیچھے ہیں۔ وہ آپ نے سمجھ لیے ہیں 2 حصے دین کے، نصرت و دین اور اتباع دین۔ حضور کی پیروی ہر حال میں، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا، اسوۃ حسنہ۔ جب ہم صحیح معنوں میں اپنے آپ کو غلام کہہ پائیں گے کہ بھائی مصطفیٰ کا غلام تو ہزاروں میں لاکھوں میں بھی ایک ہوتا ہے، تو وہ دکھائی دیتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، مطلب مسلمان یعنی مسلم ایمان، تو مسلم ہونا نا، کمزور والا نہیں،
مسلم والا، مضبوط والا. اب یہ ہوگا کیسے؟ ایک تو میں نے تفصیلی نقطہ آپ کو بتا دیا کہ 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے ہمیں دین کے کام کے لیے ہمیں دینے ہیں. کتنے؟ کون کون دے گا؟ کیسے دیں گے؟ بستر میں، کاروبار میں. 2 گھنٹے دین کے کام کے لیے دینا ہے آپ کو. ہمارے پاس آنا ہے، پھر ہم بتاتے ہیں آپ کو کرنا کیا ہے. بھائی بیمار ہو جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا. پھر ڈاکٹر ہی پرسکرائب کرتا ہے، دیکھو بھائی ایسا ہے اموکسیسلن لے لینا تم 500، اور ایسا ہے اینٹی بائیوٹک سے صرف کام نہیں ہوگا تو اینٹی الرجی بھی چاہیے. اس لیے آپ ایک کام کرنا کہ یا تو $0 SP لیجئے، یا پھر اس کے ساتھ سپروفلوکسیسن لیجئے، یا کوئی نہ کوئی اینٹی الرجی اور اینٹی بائیوٹک ملا کے وہ پرسکرائب کر دیتا ہے، تجویز کر دیتا ہے. پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں نا. یہ صبح کھا لینا ناشتے کے بعد، اور یہ کھانا دوپہر میں. ہاں، اور کوئی بہت ہارڈ ہوتی ہے تو کہتے ہیں دیکھو دودھ بھی لینا ساتھ میں. ہاں، ایسے مت کھانا. کچھ معاملے بڑے سنگین ہوتے ہیں، اس میں تعلیم کی ضرورت ہے، نشیب و فراز کی ضرورت ہے، حکمت عملی کی ضرورت ہے. تو سیکھنا پڑے گا. بغیر دنیا میں کوئی کام ایسا نہیں ہے جو بغیر سیکھے کر لیا جائے. تو جب آپ سیکھنے کے لیے تیار ہوں گے، آپ سیکھیں گے کہ بھائی ہم کو کس طرح سے وہ 2 گھنٹے صرف کرنے ہیں، کہاں پہ جانا ہے، کس کو جوڑنا ہے، کیسے جوڑنا ہے. نہیں تو ایسے جوڑنے شروع کر دے، کسی کے پاس جائے گا، ادھر آ، نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ کل سے نماز پڑھنا، بھائی نے بولے لا ہے. تو اگر صبح کی دوا دوپہر میں کھا لی اور دوپہر کی کھا لی رات میں، تو پھر ایکشن نہیں ہوگا، سیدھے سیدھے ری ایکشن ہوگا. اس لیے ٹریننگ کی ضرورت ہے، پراپر ٹریننگ ہونی چاہیے. اور صحابہ اکرام نے بھی ٹریننگ لی میرے آقا سے، یہی طریقہ کار چلا آیا. تو ایک تو میں نے آپ کو تفصیلی نقطہ بتا دیا لفظ با لفظ. اور اسی بات کو اگر قرآن سے پوچھے کہ بھائی اب قرآن کے اعتبار سے ہم اپنے ایمان کو کامل کیسے کریں، تو اس کے لیے آپ کو 5واں پارہ کھولنے کی ضرورت ہے. کتنا؟ 5. اور الحمدللہ ہمارا جو وجود ہے وہ 5 کی ہی وجہ سے. یہ بھی سمجھ لیں، حق بے شک 5 کی بنیاد پر وجود ہے. اللہم ہؤلاء اہل بیت ہی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، مولا تو بھی محبت کر. اور آخری وقت میں میرے آقا نے کیا فرمایا، اس امت کو درس کیا دیا تھا؟ جاتے جاتے یہ نہیں کہا کہ مال و زر کا خیال رکھنا، پراپرٹی کا خیال رکھنا، قرابت داری کا خیال رکھنا، نہیں، میرے بعد میری اہل بیت کا خیال کرنا. میرے بعد نقطہ پیش کر رہا ہوں، تھوڑی سی روٹ چینج کر کے، میں تھوڑا سا کام کی بات ہے، ضروری ہے، کیونکہ انسان کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، جب تک کہ وہ اہل بیت کے دامن سے وابستہ نہیں ہوگا، کما حق وہ کامیاب نہیں ہوگا. فرمایا 2 چیزیں تمہارے بیچ میں چھوڑے جا رہا ہوں. کتنی؟ اور یہاں سے بھی 2 غائب ہوئے مجھے لگ رہا ہے. 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک تو ہے اللہ کی کتاب، کتاب اللہ تعالی، اور یہ دونوں ایسے ہیں کہ ایک دوسرے سے افضل، اور دوسرا پہلے سے افضل، اور پہلا دوسرے سے افضل. یعنی دونوں چیزیں افضل ہے، کسی ایک کو چھوڑنا نہیں. اگر ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگا. اب ایک تو کلیئر کر دیا، کتاب اللہ تعالی، اور دوسرا کیا ہے؟ وعطرت اہل بیت.
سمجھے آپ؟ دوسرا کیا ہے؟ حضور کی اہل بیت، حضور کی عطرت، حضور کا کھان والا. یہ دامن اگر تھام کے رکھا، ادھر دیکھیے ادھر نہ دیکھیے، وہ بھی 2 پیر والے 2 ہاتھ والے ہماری کی طرح. تو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ اہل بیت کا دامن ہمیں مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے. اب جب ایمان کامل کی بات آ جائے تو 5واں پارہ سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں ارشاد ہوتا ہے فلا وربک، اے مصطفیٰ آپ کے رب کی قسم. یہ صرف فلا وربک پہ میں 2 دن بول سکتا ہوں. 2 دن سمجھتے ہیں آپ؟ 48 گھنٹے 48 آورس. فلا وربک، اے مصطفیٰ آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، ان میں سے کوئی بھی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اے مصطفیٰ آپ کو حاکم اور حکم نہیں تسلیم کر لیتا. بے شک بے شک. کلائمیکس چل رہا ہے، میں سمجھ رہا ہوں آپ حضرات کو تھوڑا سا ڈسٹربنس ہو رہا ہے، لیکن یہی آخری جو ہوتا ہے نا، آخر میں معاملہ جو نیچے نیچے کا رہتا ہے آپ جانتے ہیں، پھر وہ آخری والا. ابھی بقرعید کے موقع پر، عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ نے دیکھا وہ آخر میں جو رہتا ہے نیچے رہ جاتا ہے، ٹھوک ٹھوک کے نکالتے ہیں آخر والے کو، نکلو، وہی اسی کا سارا کام ہے، وہ آخر میں. اور میرے آقا بھی آخر میں کائنات گیتی پر تشریف لائے، فرمایا لا یؤمنون، یہ نہیں کہا لا یسلمون، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. یہ جب تک مومن ہو ہی نہیں سکتے، کوئی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میرے مصطفیٰ یہ آپ کو حاکم اور حکم فائنل اتھارٹی تسلیم نہیں کر لیتے. اور اسی بات کو میرے امام نے بھی کہا ہے، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا تم بے کرو. ہاں یہ ایسے للو پنجو جو ہے وہ بلا ولا میں رہنے والے، دارالبلا میں رہنے والے، یہ کیا سمجھ پائیں گے؟ جو بلاؤں میں رہتے ہیں ہر وقت گھرے ہوئے، یہ کیا سمجھ پائیں گے حضور کی حاکمیت کو؟ یہ اسی بلاؤں میں ہی مر جائیں گے. آمین کا آمین آمین. تو حضور جو فیصلہ کر دیں اسی فیصلے کو تسلیم کرنا ہے. اور تسلیم کیسے کرنا ہے؟ ایسے نہیں کہ بھئی یہاں بیٹھ کے منڈی ہلا دی، ہاں جی یس آف کورس وائی ناٹ، ڈیفینیٹ. وہ بھی قرآن نے کہا آگے فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اور جب تسلیم کر لو تو تمہارے دل میں کوئی حرج نہ آئے، کوئی بوجھ نہ آئے. پھر یہ نہ کہو نہیں ابھی تو حالات ایسے ہیں کہ ہم کیسے داڑھی رکھ کے چلیں. تعصب بہت ہے. ارے ہم داڑھی رکھ کے ہیں، مسلمان ہیں، اسی نام پہ کوئی قتل بھی کر دے تو کیا لے جائے گا؟ ادھر وہ نکلے گی اور ادھر اللہ تعالیٰ شہید کا مقام عطا کر دے گا. وہ لے گا نہیں بلکہ اور دے گا. مجھے 6 دسمبر 1992 کے معاملات یاد ہیں، ابھی بھی بھولا نہیں ہوں. یہ میں نے گڑ بتا دیا تھا، طریقہ سب کو قرآن کا بتایا ہوا ہے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، جب ان کو تسلیم کر لو، حاکم اور حکم فائنل اتھارٹی، جانے دیجیے، ہونے دیجیے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں، پردہ ہی ہے. ہاں جب حاکم اور حکم تسلیم کر لو تو دل میں کوئی بوجھ نہیں آنا چاہیے. پھر مصلحت نہیں کہ یار ابھی میری عمر ہی کیا ہے، ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی ہے، اچھا ابھی تو شادی کے 2 ہی سال ہوئے، ابھی تو بچے بھی نہیں آئے، ابھی سے میں داڑھی رکھ لوں تو ابھی تو باپ بنا نہیں، لوگ پہلے دادا کہنے لگیں گے. ہاں
دادا کہنے لگیں گے لوگ، جب حضور کو ہم نے حاکم اور حکم تسلیم کر لیا تو اب کوئی مصلحت ہمارے دلوں میں نہیں آنی چاہیے، بس وہ جو فیصلہ فرماتے ہیں، حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، ایسے مان لو مما قضیت ویسلموا تسلیما، ایسے تسلیم کر لو جیسے کہ تسلیم کرنے کا حق ہے، ایسے مان لو۔ اور اسی بات کو میرے امام نے کہا، ہم پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں، بڑا مشہور ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، ہٹ رہا ہے تو ہٹ جائے، روٹ رہا ہے تو روٹ جائے، لیکن مصطفیٰ کا دامن نہ چھوٹے۔ بھئی حضور کے نام پہ محفل ہے نا، تو حضور کی ہی بات ہو رہی ہے۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان جانے کا جو گڑ ہے، جو طریقہ ہے، جو راز ہے، وہ امام اہل سنت نے بیان کیا بذریعہ کتاب اللہ تعالی۔ قرآن بھی وہی کہہ رہا ہے نا کہ انہیں مانو، انہیں تسلیم کرو، وہی اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں۔ لیکن میں نے کہا نا، پنڈا لال لوگ نہیں سمجھ پائیں گے، وہ لوگ بلاؤں میں گھر گئے، گرفتار ہو گئے۔ اب جو گرفتار ہو گیا اسے کچھ سجائی دے گا؟ قیدی بن گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اس میں دو نقطے ہیں، ایک تو وہی بات ہے محبت اور ادب کی، اور دوسرا ہے نصرت الدین اور اتباع دین۔ یہ اس شعر میں خصوصی طور پہ آج لے ان کی پناہ، آج حضور کی سنتوں کو تھام لو، پھر کیا قبر میں جا کے عمل کرو گے؟ آج دین کی ترویج و اشاعت کے لیے نکلو گھر سے، کیا پتا موت کا فرشتہ کب آ جائے۔ آج وقت ہے دین کے لیے، وقت صرف، اور یہ ذمہ داری صرف علماء کی نہیں ہے۔ قرآن سے پوچھو تو قرآن کہتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو ان سب میں جو پہلے ظاہر ہوئی، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو ظاہر ہوئی، کہ تم امر بالمعروف کرتے ہو ونہی عن المنکر، لوگوں کو اچھائی کی ترغیب دلاتے ہو۔ سنیت کی طرف لانا ہے نا لوگوں، اچھائی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو۔ بد مذہبیت سے زیادہ برا اور عمل کیا ہے، اسے روکو۔ اور پھر کیا کہا، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور پھر اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو یہ ہمیں نقطہ آج سمجھ لینا ہے، گاٹھ باندھ لینا ہے، اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ کہیں آپ کو دقت آئے، میں چلا جاؤں تقریر کر کے، اس کے بعد معاملہ سب ختم ہو جائے، کہیں پھر کسی نے کوئی گائیڈ نہیں کیا، کوئی تھا ہی نہیں، تو آپ نمبر لے لو میرا، کانٹیکٹ رکھو، کوآرڈینیٹ کرو، جہاں آپ ڈگمگاؤ گے وہاں میں فوراً تھامنے کی کوشش کروں گا۔ بھائی ہمارا کام یہی تو ہے نا، جتنے ہوئے کو تھام لینا، تو ہم تو تیار ہیں، لیکن آپ قدم بڑھاؤ تو صحیح۔ گرنے والوں کو تھاما جائے گا، اور گرتا کون ہے؟ جو چلتا ہے، اور جو چلے ہی نہ بیٹھ گیا، نہیں جی ہم ہلیں گے ہی نہیں اپنی جگہ سے، زمیں جنبت زما جنبت ولے بدون امی جنبت، تو پھر کیسے کام ہوگا؟ پھر تو وہی ہوگا کہ وہ ادھر کے ادھر پوری بستی بد مذہبیت میں چلی جا رہی ہے، ہم یہاں جشن مصطفیٰ منا رہے ہیں بیٹھ۔ تو اس پر بھی حدیث پاک ہے، لیکن گفتگو لمبی ہو جائے گی کہ اگر ہم ایسے بیٹھ کے جشن مصطفیٰ بناتے رہے تو اس سے کام نہ ہوگا، سنیے ہمیں نکلنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم کو صحیح معنوں میں خدمت دین کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علیہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام،
شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شہر یار رم تاجدار حرم شہر یار رم تاجدار حرم نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام